رات کے 8 بج چکے تھے۔ ہالے اپنے کمرے میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ اس نے زرد شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ پاس بیٹھی محرمہ کسی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی۔ حسن صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا تھا۔ یوسف صاحب نے رات کے کھانے پر بھی ہالے کو بلانا چاہا، لیکن وہ شائستگی سے انکار کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ہیلو انڈے کی زردی، حسن کی تپا دینے والی آواز سن کر وہ پوری طرح جھنجھلائی تھی۔ کیا ہے حسن غلام، کیوں چین سے نہیں بیٹھے دے رہے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ آخر میں بابا کے پاس جاؤں گی اب، شکایت لے کر، پڑھنے نہیں دے گا یہاں کوئی؟ وہ آدھے گھنٹے سے یوں ہی ہالے کو تپا رہا تھا۔ میں تو بس یہ پوچھ رہا ہوں ہارون بھائی کیسے ہیں اب؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے تم یہی تو پوچھ رہے ہو، اور اب اگر میرے اس قیمتی جوڑے کی وجہ سے تم نے مجھے انڈے کی زردی بلایا تو اس پر کٹی کا نمبر بابا کو دے آؤں گی۔ وہ باقاعدہ انگلی اٹھا کے اس کو وارن کرتے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہتا کچھ، بس تم مجھے 10,000 دے دو، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ وہ جیسے احسان کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ محرمہ کو جیسے ان دونوں سے غرض ہی نہیں تھی، وہ سنجیدگی سے اپنے کام میں مگن تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہارا نا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی وزنی پتھر تو نہیں گرا سر پہ؟ شکل تمہاری 10 روپے والی نہیں ہے اور یہاں تم مجھ سے 10,000 لوگے؟ کیا میرے ماتھے پہ پاگل لکھا ہے جو اب تمہیں پیسے دوں گی؟ پچھلی بار تمہاری مدد کی تھی، اس کا جرمانہ اب تک بھگت رہی ہوں، نکلو یہاں سے، شاباش۔ وہ اس کو انگلی سے باہر نکلنے کا اشارہ کرتی بولی، لیکن حسن پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، میں پھر اماں کے واٹس ایپ پہ ان کو مدت باجی کی مہندی کی پکس بھیجنے لگا ہوں، جس میں آپ نے وہ پنک دوپٹہ پہن رکھا ہے جو کہ اماں نے آپ کے جہیز کے لیے رکھا تھا۔ کیا کہتی ہیں پیاری آپی؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ تم مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہالے کو یقین نہیں آیا تھا۔ اف، تم دونوں باہر دفعہ جاؤ، پڑھنے دو مجھے۔ مہر نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر ان دونوں کو ڈپٹا تھا، لیکن وہ دونوں بھی صدا کے ڈھیر تھے، کوئی اثر لیا ہی نہیں۔ نہیں، کوشش نہیں کر رہا، میں تمہیں دھمکا رہا ہوں، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ آپی آپ دیکھ رہی ہیں اس جھینکے کو؟ یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، میں اس کو آج زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ آپ اس کو نکال دیں باہر، ورنہ آج سے آپ کا ایک ہی بھائی ہوگا، سفیر سلطان، بس۔ بکو مت ہالے، سوچ سمجھ کر بولا کرو، جو منہ میں آتا ہے بس بول دیتی ہو، دفعہ ہو جاؤ دونوں یہاں سے، دوبارہ نظر نہ آنا مجھے۔ محرمہ کتاب کو پھینک کے چیختے ہوئے بولی تھی۔ ہالے تو حیران نظروں سے بس اس کو دیکھ کے رہ گئی تھی، اسے لگا تھا اس کی بہن نے حسن کے مرنے کی بات پہ اتنا ری ایکٹ کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے خود کے مارے جانے پہ ایسا ری ایکٹ کیا ہے۔ آپی آئی ایم سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ اوور ری ایکٹ کر رہی ہیں، وہ اپنی حیرانی چھپاتی بمشکل بولی تھی۔ ہالے میں کہتی ہوں دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، وہ پھر چلائی۔ حسن ہالے کے بازو کو پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا تھا اور اپنے کمرے میں لے جا کے اس کو اپنے بیڈ پہ بٹھا دیا، خود وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہالے اب بھی بے یقین تھی، کیا یہ محرمہ تھی؟ کام، پرسکون، ہمہ وقت مسکرانے والی، بڑی سے بڑی بات کو بھی پرسکون انداز میں ڈیل کرنے والی، وہ تو آج تک ہالے پر چلائی نہیں تھی، اور آج ایسا بھی کیا ہو گیا؟ آج آپ ہی کو غصہ آ گیا ہوگا۔ ہالے تم ٹینس مت ہو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی صبح تک، فی الحال تم ان کے پاس مت جانا، خواہ بات پڑے گی، ریلیکس رہو۔ پانی لاؤں تمہارے لیے؟ وہ تھوڑی دیر پہلے والے حسن سے بالکل مختلف لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے فکر تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، بچوں کو دیکھو۔ اس کی رنگت متغیر ہو گئی تھی، اس کو بہت بڑا شوق لگا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہی ہوں میں اماں کو بلا کے لاؤں؟ اس کو اپنی عمر کے مطابق یہی حل سوچا تھا۔ چھوڑو، وہ ابھی سوئی ہیں، ان کو ڈسٹرب مت کرو، فی الحال میکو اکیلا چھوڑ، میرا ہاپ پہ ویندا ہے۔ تم جاؤ، فی الحال مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ میں نہیں جاؤں گا کہ بھی، ادھر ہی ہوں تمہارے پاس، وہ ضدی لہجے میں بولا تھا، اور پھر آرام سے ہالے کا سر اپنے کندھے سے لگایا تھا۔ ہالے کو اس کے کندھے مضبوط لگے تھے، وہ اس کا بھائی تھا، اس کا ماں جایا۔ میری بہن تم میرا سائیں، میری بہن تم میری سانس ہو، وہ محبت سے بولا تھا۔ حسن کے کمرے سے ذرا دور، اگر مہر کے کمرے میں جائے تو وہ سر ہاتھوں میں دیے نیچے فرش پہ بیٹھی تھی، اس کے چہرے پہ ملال تھا، بھوری آنکھوں میں تعصب تھا۔ وہ کیسے اپنے بہن بھائیوں سے ایسے بات کر سکتی ہے؟ رات کا سارا وہ غبار اس نے ہالے پہ نکال دیا تھا، پچھتاوا شدید تھا، لیکن ہالے کیسے سفیر کو اس کا بھائی بول سکتی ہے؟ کیا وہ بس اتنی سی بات پہ اپنی بہن کو ڈانٹ سکتی ہے؟ وہ اپنی سوچوں میں غرق تھی جب اس کو سفیر کی کال موصول ہوئی۔ اس نے بے دلی سے کال اٹینڈ کی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ حشاش بشاش سا تھا۔ کیا کر رہی ہو کزن؟ کچھ نہیں، بس بیٹھی ہوں، وہ لہجے کو نارمل رکھتی بولی۔ تو پھر کیا خیال ہے، کھانا کھایا جائے ساتھ؟ میں کھا چکی ہوں، وہ اب بھی بے دل تھی۔
کافی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ جیسا آپ چاہیں، وہ تھکے تھکے سے انداز میں بولی۔ سفیر کی بات وہ نہیں ٹال سکتی تھی، اس کو اندازہ ہو گیا تھا۔ تو بلاؤ اپنی بہن کو بھی اور آ جاؤ باہر، میں گیٹ پہ کھڑا ہوں، جلدی آنا۔ وہ لائن ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ محرمہ تھکے تھکے قدموں سے حسن کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سلطان منزل کو یوں ہی چھوڑ کر اگر شاہد ولا میں قدم رکھو تو ہارون شاہد کا کمرہ ویسا ہی بوجھل تھا۔ بیٹا ہارون، کیا بات ہوئی تم دونوں کی؟ نوال ہارون کے سرہانے بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ شاہد صاحب بھی اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھے فکر مندی سے اپنی اکلوتی اولاد کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھیں اب بھی سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ ہارون نے یہ آنکھوں کا رنگ اپنے باپ سے چرایا تھا۔ پھپھو آپ کو کال کر کے منع کر دیں گی، آپ خاموشی سے انکار سن لیجئے گا، وہ بظاہر نارمل سا بولا، لیکن اس کی آنکھوں کی اذیت اس کے باپ نے دیکھ لی تھی۔ ارے ایسے کیسے انکار کریں گے؟ ہم نے رشتہ مانگا ہوا ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ 2 سال پہلے سے بات کر چکے ہیں ہم، اور تم کل تک تو اس کے عشق میں دیوانے ہوئے جا رہے تھے، آج ایسا بھی کیا ہو گیا؟ کیا کہہ کے گئی ہے وہ؟ سچ سچ بتاؤ، نوال غم و غصے سے بولی تھی۔ پاپا پلیز ان سے کہیں بس کر دیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے جیسے اپنے باپ سے التجا کی تھی، وہ اٹھ کے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ہارون بھی اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ پاپا آپ کو یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو آپ مجھے وقت نہیں دیتے تھے، میں شروع سے ہی شدت پسند ہوں، یہ تو سب جانتے ہیں۔ میں جب روتا تھا یا توڑ پھوڑ کرتا تھا تب آپ میرے پاس آ جاتے تھے، ماما میرا خیال رکھتی تھی، مجھے لگا آپ کی توجہ پانے کا یہی طریقہ ہے اور میں ہر دوسرے دن یہی سب کرنے لگا۔ آپ بھی مجھے وقت اور پیار دینے لگے اور ماما نے بھی اپنی ایکٹیویٹیز کم کر لی۔ میں خوش ہو گیا، سب اچھا جا رہا تھا، لیکن پھر وہ رکا، پھر کہنا شروع کیا، آپ حیدرآباد چلے گئے، مجھے اچھا نہیں لگا اور میں نے وہی سب شروع کر دیا تھا۔ پھپھو نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا پاپا کو تنگ نہ کرو، ان کا کام ہی ایسا ہے، میری وجہ سے آپ کا حرج بھی ہوتا ہے، یہ بھی بتایا انہوں نے، اور کہا بڑوں کی بات مانا کرو اور صبر کیا کرو۔ میں نے بڑے غور سے سنی ان کی بات اور پورا 1 ہفتہ صبر سے آپ کا انتظار کیا۔ بڑوں کی بات ماننے کو کہا گیا تھا، ماما کی ہر بات مانی، میں نے مانی تھی نا ماما؟ وہ رک کر اپنی ماں کی طرف گردن موڑے معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں میری جان، تم نے مانی تھی، میری ہر بات مانی، وہ نم آنکھوں سے بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ اور پھر آپ واپس آ گئے، میں بہت خوش ہوا، آپ ہمیں گھمانے لے گئے اور تب مجھے وہ سائیکل پسند آئی۔ وہ استہزائیہ سا ہنسا۔ آپ نے بولا میں لے دوں گا اور میں نے مان لی آپ کی بات، میں نے کیا صبر، پھپھو کی بات مان لی، لیکن آپ نہیں دلا سکے، تب مجھے پھپھو اور آپ کی سب باتیں جھوٹی لگنے لگی۔ مجھے لگا اگر میں آئندہ بھی چپ رہا تو اس سائیکل کی طرح سب کچھ مجھ سے دور ہو جائے گا، میرے سارے پیارے، آپ حالے مما سب دور ہو جائیں گے مجھ سے۔ کاش آپ اس دن میری بات مان لیتے تو میں ساری زندگی بھکاری نہیں بنا رہتا۔ میں بھی اپنی عزت کرتا پاپا، میں خود کو مقام دیتا، لیکن آج میں نے اپنا بھرم رکھ لیا۔ مما میں بھکاری نہیں بن سکا، میں نے وقار رکھ لیا، محبت کو جانے دیا، محبت ویسے بھی جا چکی تھی، میں قید نہیں کر سکتا تھا، کیسے کرتا قید؟ محبت تو جذبہ، انسان تو نہیں، کوئی پرندہ تو نہیں، اس لیے جانے دیا، اس کا جانا میرے دل کو مار گیا ہے، لیکن میں بھیک نہیں مانگوں گا۔ ہارون شاہد بھکاری نہیں بنے گا مما، ہارون شاہد اپنی عزت کرے گا، وقار کو محبت پہ فوقیت دے گا، وہ ضبط سے سرخ آنکھیں لیے کہہ رہا تھا۔ نوال اس کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، اس لیے روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ پاپا کین آئی ہگ یو، آئی ایم ان پین، وہ جس طرح سے کہہ رہا تھا شاہد حسین نے اس کو کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے اچھا کیا اس کو جانے دیا، اب تم اس سے نظریں ملا کے بات کر سکتے ہو، اب تم باوقار بن سکتے ہو، تم بھکاری نہیں ہو، تم باوقار ہو میرا بچہ۔ پاپا میرا دل دکھ رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے، میں کیا کروں؟ وہ رو رہا تھا بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے۔ میں اس کے آگے جھکوں گا نہیں، میں بھیک بھی نہیں مانگوں گا محبت کی، میں اپنا وقار بھی رکھوں گا، لیکن میرا دل یہ ٹوٹ گیا ہے، میں اس کا کیا کروں؟ میں جب اس کے منہ سے سفیر کا نام سنتا ہوں نا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کوڑا مارا ہو، بہت درد ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ وہ کہیں سے بھی 24 سالہ لڑکا نہیں لگ رہا تھا، وہ ایک 2 سال کے بچے کی طرح روتے ہوئے اپنے باپ کو جیسے کوئی شکایت کر رہا تھا۔ پاپا اللہ مجھے صبر دے گا نا؟ اس نے اپنے باپ سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ، بہت صبر دے گا وہ تمہیں، تم سو جاؤ ہارون، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، وہ اس کو لٹاتے ہوئے بولے تھے۔ ان کا بیٹا اعصاب کا کمزور تھا بچپن سے، وہ ذرا سی باتوں کو دل سے لگا لیتا اور کئی دن یا تو اس بات سے اداس رہتا یا پھر غصہ کر کے یا چیزیں توڑ کے اپنی ناراضگی ظاہر کرتا۔ آج اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کے ان کو لگا تھا کہ ہارون تو کبھی بڑا ہوا ہی نہیں، وہ تو اندر سے وہی ڈرا سہما سا بچہ ہے جیسا کہ اپنے جڑواں بھائی کی موت کے بعد تھا۔
بالکل ویسا۔ آج ان کو یہ 24 سالہ ہارون ایک بار پھر وہی 10 سالہ ہارون لگا تھا جس نے اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا۔ وہ تب بھی اتنا ہی ڈرا اور سہما ہوا تھا جیسا کہ آج۔ کاش ہارون شاہد سے وہ غلطی نہ ہوئی ہوتی۔ حالے باہر آ جاؤ، سفیر انتظار کر رہے ہیں ہمارا، محرمہ کمرے کے دروازے سے جھانکتے متوازن لہجے میں بولی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں میرون کلر کی شال تھی۔ لہجہ ایسا تھا جیسے بھی تھوڑی دیر قبل ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ حسن دونوں کو باری باری دیکھ رہا تھا جبکہ حالے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور جب بولی تو اس کی آواز سرد تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ نے جانا ہے تو جائیں۔ اس نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی تھی جو آپ ہی کو اتنا غصہ آ جائے۔ تم چاہتی ہو میں معافی مانگوں؟ وہ بازو سینے پہ لپیٹے سکون سے بولی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نہیں جاؤں گی مطلب نہیں جاؤں گی۔ اسی وقت حسن چپکے سے اٹھ کے الماری سے اپنی شرٹ نکال کے باتھ روم میں گھس گیا۔ مہر اپنے اسی پرسکون انداز میں قدم قدم چلتی اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ حالے نے رخ موڑ لیا تھا۔ آئی ایم سوری اینڈ آئی مین اٹ، اس کی لہجے میں معذرت تھی۔ اس نے نرمی سے حالے کا بازو پکڑ کے اس کو کھڑا کیا، ہاتھ میں پکڑی شال اس کے کندھوں پہ پھیلائی تھی۔ حالے گویا بت بن چکی تھی۔ تبھی حسن باتھ روم کے دروازے سے نمودار ہوا۔ اس نے اب دوسری شرٹ پہن رکھی تھی، بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ میں تو تیار ہوں، چلیں؟ دونوں نے گھور کے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میلو ڈرامہ ختم نہیں ہوا ابھی تک؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ کڑوے کریلے، تم کس خوشی میں تیار ہو کے آئے ہو؟ تمہارا ولیمہ ہے جو یہ آج گلابی شرٹ پہن کے گھومنے نکلے ہو؟ حالے کمر پہ ہاتھ رکھ کے دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن یہ تو پنک ہے ہی نہیں، یہ تو پیچ کلر کا شیڈ ہے۔ ہاں لاڈ صاحب سے غلطیاں نکلوا لو۔ اچھا بس بس چلو، اب سفیر جم گیا ہوگا باہر، مہر نے بیچ بچاؤ کرواتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کے حالے کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ اپنی بہن کا بڑا ہوا ہاتھ نہیں جھٹک سکتی تھی، یہ طے تھا، اور جب وہ معاف کر دیتی تھی تو بس کر دیتی تھی۔ دل میں بغض اور انات کو جگہ دینے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ اس کا ماننا تھا کسی کو معاف کرو تو دل سے اور اتنے خلوص سے کرو کہ جب اس کو معاف کر دو تو دل میں کوئی میل نہ بچے، اور اگر بچتا ہے تو اس کو معاف کرنے کی اداکاری بھی نہ کرو۔ تھوڑی دیر بعد وہ سلطان منزل سے باہر آ گئے تھے۔ مہر نے گھر میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ جب وہ باہر نکل کے انہوں نے سفیر کو کار کے بونٹ پہ بیٹھے دیکھا۔ وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا، ان کو دیکھ کے نیچے اتر آیا۔ اس نے بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک ہی پینٹ پہن رکھی تھی۔ وہ سادہ سے حلیے میں بھی حالے کے دل کو دھڑکا گیا۔ وہ تینوں بھی گاڑی کے پاس آ گئے۔ مہر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گئی۔ حسن اور حالے پچھلی سیٹ پہ چلے گئے۔ جب بھی سفیر کے ساتھ انہوں نے کہیں جانا ہوتا تھا مہر آگے ہی بیٹھتی تھی، ایک استحقاق سا تھا اس کے انداز میں، جیسے یہ جگہ اس کی ہی ہے۔ وہ کبھی معراج، شمس، حتیٰ کہ یوسف سلطان کے سامنے بھی آگے بیٹھنے سے نہیں ہچکچائی تھی۔ آج بھی وہ اسی حق کے ساتھ سفیر کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ بہت بہت مہربانی آپ دونوں کی جو باہر نکلنے کی زحمت کی۔ بندہ ناچیز کو اپنی آمد کا شرف بخشنے کا شکریہ، وہ جلے کٹے لہجے میں بولا تھا۔ میں تو کب کا تیار تھا بھائی، یہ ان دونوں نے ہی دیر لگائی ہے اپنے میک اپ کے چکر میں۔ لکھوا لیں آپ، 2 کلو میک اپ تو ضرور تھوپا ہوگا۔ کیوں بھائی، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ سفیر نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ بچے ہمارے لیے بنا ہے تو ہم نے ہی لگانا ہے نا، تمہیں چاہیے تھا تو بتا دیتے، تمہارے بھی گالوں اور ہونٹوں پہ ٹنٹ لگاتی اور آنکھوں پہ لائنر۔ کیوں لگانا ہے؟ مہر نے بھی گو کے ماری تھی۔ حالے کے لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے سر سیٹ کی پشت پہ ٹکا دیا جیسے کلیجے تک ٹھنڈ اترتی محسوس کی ہو، جبکہ حسن تو تل ملاتا رہ گیا لیکن کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ حالے کی بات الگ تھی لیکن وہ مہر کے ساتھ ادب کے دائرے میں ہی رہتا۔ دیکھو مہر، یہ بہت ہی پرسنل اٹیک تھا میرے چھوٹے بھائی پہ، کچھ تو خیال کرو یار، اس کو دیکھو غور سے اور بتاؤ بھلا، وہ جتنا مرضی میک اپ کر لے شکل تو وہی رہے گی نا، چھلے ہوئے آلو جیسی۔ سفیر بھی کہاں باز رہا تھا، اور بس حالے کے اندر کی بڑی بہن جاگ چکی تھی۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، اتنا ہینڈسم ہے میرا بھائی، اس کو کیا ضرورت ہے میک اپ کی، اور چھلا ہوا آلو بس میں ہی کہہ سکتی ہوں اور کوئی نہیں، حالے نے گویا اعلان کیا تھا۔ حسن کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اماں سے ہی کہتی تھی حالے حسن کی دوسری ماں ہے، وہ بالکل دیسی ماؤں کی طرح ہر وقت حسن کے کھانے پینے صحت کا خیال رکھتی، لیکن اس کو ذلیل کرنا بھی اپنا فرض سمجھتی۔ لیکن جو ہی کوئی بھی اس کے سامنے یا اس کی پیٹھ پیچھے حسن کے بارے میں کچھ کہتا وہ اس کا دفاع کرنے پہنچ جاتی۔ اچھا بابا نہیں کہتے کچھ، آپ کے بھائی کو یہ بتائیں کیا کھائیں گے آپ سب؟ سفیر کو حالے کی یہ عادت بہت پسند تھی کہ وہ عام لڑکیوں کی طرح ہر بات پہ ہاں میں ہاں نہیں ملاتی تھی، بلکہ اپنے موقف پیش کر کے اگلے کو لاجواب کرتی۔
आइस क्रीम खा लेते हैं, मोहर की तरफ से जवाब आया। जो भी आप सब खाना चाहें बता दें, ट्रीट मेरी तरफ से। अगर ये ट्रीट आपके वापस आने की खुशी भी है तो आप हमें टरखाने की कोशिश मत करें, हाले बोली थी। अरे नहीं, वो ट्रीट कर्ज रही मुझ पे। ये तो बस वैसे ही तुम सबके साथ वक्त गुजारने के लिए है। वो ये नहीं कह सका कि बस तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए। चले फिर पिज़्ज़ा खिला दें और ब्रोस्ट। हसन ने अपनी पसंद बताई थी। नहीं, मुझे तो स्प्रिंग रोल्स और फ्राइड चिकन खाना है, हाले ने भी फरमाइश की। और महर तुम? जो आप खिला दें, महर ने कंधे उचकाए। तुम खुद बताओ ना, जाहिर है कुछ तो फेवरेट होगा तुम्हारा भी। देखो, हसन और हाले ने भी अपनी पसंद बताई है, अपनी राय देना सीखो लड़की। सफ़ीर नॉर्मल सा बोला था जबकि मोहरमा के चेहरे पे साया सा लहराया। चची ने तो कहा था सफ़ीर को वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो हर बात पे अपनी राय देती रहे। बच्चों के लिए बीफ बर्गर ले आए, हसन ने उसकी मुश्किल आसान की। हाँ ठीक है, यही ले आए, वो बुझे दिल के साथ बोली थी। थोड़ी देर में वो चारों शहर के एक बड़े रेस्तोरां में बैठे खाना खा रहे थे। उन तीनों के लाख मना करने के बावजूद सफ़ीर उनको यहाँ ले आया था। कराची का ऐसा कोई रेस्तोरां शायद ही हो जहाँ हाले और हारून ने खाना ना खाया हो। कोई ढाबा, कोई कैफ़े ऐसा नहीं था जिसका हाले को पता ना हो। घर का खाना तो वो शाज़ो नादिर ही खाती थी। वो अपनी सारी पॉकेट मनी, सारी सेविंग्स या तो खाने पे उड़ाती या डायमंड्स पे खाना खाना और डायमंड्स उसकी कमज़ोरी थे। वो अच्छा खाना खाने के लिए घंटों का सफ़र करना भी बर्दाश्त कर लेती। सफ़ीर को भी जब कोई बिजनेस डिनर अरेंज करना होता या किसी दोस्त को खाना खिलाना होता, वो हाले से ही राब्ता करता और आज तक कभी मायूस नहीं हुआ था। जबकि महर इन सब चीज़ों से बहुत दूर थी। उसे घर का खाना और घर में रहना ही पसंद था। सफ़ीर तो उसको खाना खाने से ज़्यादा खिलाना पसंद था। वो जब भी इस्लामाबाद से वापस आता, हाले लाजमी ट्रीट लेती और यहीं हारून और उसका झगड़ा हो जाता। वो हमेशा यही कहता, हाले तुम्हें 4 घंटे की ड्राइव पे भी कहीं खाना खाना हो तो मुझे बताओ यार, हम दोनों जाएंगे, मैं लेके जाऊंगा। तुम उस सफ़ीर को क्यों बोलती हो? मैं मर गया हूँ क्या? मुझे कहो, मैं तो तुम्हें कभी मना नहीं करता, फिर क्यों करती हो ऐसा? तुम्हारे पास अगर इतने ही पैसे हैं तो जाके किसी यतीम खाने को दान कर दो। मुझे नहीं ज़रूरत तुम्हारी मेहरबानियों की। चचाजाद है मेरा, लूँगी ट्रीट। काश तुम उस चचाजाद के आगे भाई लगाना भी शुरू कर दो तो मेरे दिल को करार आ जाए। उस रेस्तोरां में भी वो हारून के साथ आ चुकी थी और यहाँ का खाना उसको ज़्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन सफ़ीर को ये जगह पसंद थी, सो वो खुद पे जबर करके बैठी थी। उसे हारून शिद्दत से याद आ रहा था। आज पहली बार थी जब वो लोग उसके बगैर आए थे। हर दफ़ा वो साथ आता था, सफ़ीर से लाख इख्तलाफ से ही, लेकिन हारून उसको अकेले तो मर के भी न जाने दे। हालांकि हसन और महर भी हमेशा साथ ही आते थे, लेकिन हारून के लिए वो फिर भी अकेली ही थी। आप नहीं खा रही तो मैं खा लेता हूँ। ये भी हसन का नदीदापन उसको हाल में खींच लाया। हाँ बेटा, पेट की प्यास ने तुम्हें आप बोलना भी सिखा ही दिया। तुम्हें तो मैं सही खिलाती हूँ, ज़रा हाथ तो लगाओ ना मेरी प्लेट को, आया बड़ा। खुद भी तो नहीं खा रही हैं, हारून भाई के ख्यालों में गुम है। और पेट की प्यास नहीं, भूख होती है, वो मुंह बनाकर बोला था। उन दोनों की लड़ाई को एंजॉय करता सफ़ीर हसन की बात पे ठटका था, जबकि मोहर खामोशी से अपनी प्लेट में चम्मच चला रही थी, जैसे उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से। क्या मतलब, हारून को क्यों याद करेगी ये इस वक्त? वो पूछ ही बैठा। हर दफ़ा ये हारून भाई के साथ आती है ना, इसलिए, हसन ने जवाब दिया था। हाले ने सफ़ीर का मूड ख़राब होते देख लिया था। जाहिर है वो हर जगह हमारे साथ नहीं आ सकता, हम कज़न्स हैं, एक घर में रहते हैं। अब क्या कहीं भी जाएंगे तो उसको भी साथ लाना होगा। वो भी मेरा कज़न है, घर का फ़र्द भी और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी। आप उसको बेशक साथ ना लाएं, लेकिन मैं जहाँ भी जाऊँगी उसको याद करूँगी। आप क्या अब मेरे जहन पे भी पहरे बिठाएंगे? वो इस अंदाज में बोली थी कि महर ने सर उठा के उसको देखा था। हाले सफ़ीर का ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझी हो, वो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। नहीं महर, उसको मत टोको, ये वाकई से ही कह रही है, मेरी भी गलती है, हारून को पूछ लेना चाहिए था। ऊपर से वो बीमार भी है। सुबह तुम्हें यूं नहीं छोड़ने जाऊंगा तो उससे भी मिल लेंगे, ओके? वो सेकंड्स के अंदर खुद पे कंट्रोल कर चुका था। सुबह देखेंगे, वो लापरवाही से बोली थी। हसन और महर तो बस उसको देख के रह गए थे। सफ़ीर भी खामोश हो चुका था। थोड़ी देर बाद वो लोग खाना खा चुके थे, सो घर की तरफ रवाना हो गए। सफ़ीर ने दोबारा हाले से कोई बात नहीं की थी। घर तक का सफ़र खामोशी से गुजरा था। घर पहुंचकर सब अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। रात के 12 बज चुके थे जब हाले किचन में अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। वो कॉफ़ी बनाकर जैसी किचन से बाहर निकली,
کہ اس کو سامنے فروا کھڑی دکھائی دی۔ یہ شاہی سواری اس وقت کدھر سے آ رہی ہے؟ وہ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ پائی تھی۔ ویسے تو اس وقت میرا کوئی موڈ نہیں کسی جوابی حملے کا، لیکن میرے منہ لگے بنا آپ کو بھلا نیند کہاں آئے گی؟ تو میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں کہ یہ شاہی سواری آپ کے ولی عہد شہزادہ سفیر کے ساتھ کھانا کھانے گئی تھی، اور تھوڑی دیر پہلے ہی لوٹی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک تھی، اس کے لہجے کا مان اس وقت فروا کو ٹھٹکا تھا۔ بات سنو لڑکی، سفیر بھائی بولا کرو، تم 9 سال بڑا ہے وہ تم سے، اب کوئی بچی نہیں ہو تم جو اس کو نام سے پکارتی ہو۔ اچھا تو یہ بات ہے، پھر تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نہ ہی میرا دین اور نہ میرے ملک کا قانون ان کو میرا بھائی بناتا ہے، اور رہی آپ تو سارا گھر جانتا ہے حال سلطان آپ کی کتنی سنتی ہے، وہ ان کو تپاتے ہوئے بولی تھی۔ یہ 3-4 سال پہلے تک تو تمہیں دین اور قانون بھولا ہوا تھا، اب اچانک کیسے یاد آ گیا؟ تب تو تم اس کو بھائی بلاتی تھی، تب میں بچی تھی، معصوم سی، کم عمر سی، ننھی کلی، اب یہ کام کرنے لگا ہے۔ وہ انگلی سے اپنی پیشانی پہ دستک دیتی کہہ رہی تھی، اس نے مجھے غور و فکر کرنا سکھایا، اور جب میں نے تحقیق کی تو مجھے علم ہوا۔ وہ 2 قدم آگے آ کے ان کے کان کے پاس جھکی تھی کہ سفیر میرا بھائی نہیں ہے، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بولی تھی، اور ان کے قریب سے گزرتی اوپر کی طرف چلی گئی۔ پیچھے فروا پیر پٹکتی رہ گئی تھی، وہ بالکل نگین کی طرح زہر اگلتی تھی۔ انہوں نے اعتراف کیا تھا۔ وہ اپنے گھر کے چھوٹے سے باغیچے میں گھاس پر بیٹھی تھی۔ پہلے یہ گھاس بہت گھنی تھی، لیکن جب سے عمر نے وہ چھوٹی سی سائیکل لی تھی ان کے باغیچے کی گھاس اجڑ کے رہ گئی تھی۔ عمر کا جب دل کرتا وہاں سے گھاس کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے توڑتا، ایک شاپر میں جمع کرتا، اور شاپر کو سائیکل پہ لٹکاتا اور سیدھا نفیسہ کے پاس پہنچ جاتا۔ لے اماں، آج کا سودا لے آیا ہوں میں، وہ بالکل ساتھ والوں کے سرمد کی طرح بولتا جیسے سرمد اپنی ماں کو سودا لا کے دیتا تھا۔ عمر بالکل اسی طرح نفیسہ کے محبوب باغیچے کی گھاس توڑ کے لاتا۔ وہ 1000 دفعہ کہہ چکی تھی کہ ان کو سودا نہیں چاہیے، وہ خود جا کے لے آئیں گی، لیکن عمر نے نہ گویا سننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اب تو 3 دنوں سے وہ گھاس بھی نہیں لایا تھا۔ وہ گھاس پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ان کی بچپن کی سہیلی زرینہ ان کے ساتھ ہی گھاس پہ بیٹھی تھی۔ نفیسہ تم پریشان مت ہو، عمر ٹھیک ہو جائے گا، وہ ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھتی بولی تھی۔ اور وہ کیس اس کا کیا کروں؟ میں زری ادھورا چھوڑ دوں اس لڑکی کو؟ انصاف کی امید دلائی ہے میں نے، اس کے باپ سے وعدہ کر چکی ہوں میں، اس کی ماں کے آنسو مجھے سونے نہیں دیتے، اور وہ لڑکی 40 دن تک مختلف لوگوں سے ہوس کا نشانہ بنتی رہی ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ 10 درندہ صفت انسان یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس لڑکی کا ہونے والا بچہ ان 10 لوگوں میں سے کس کا ہوگا۔ میں اس بچی کو کیا جواب دوں؟ تم کیس مت چھوڑو، دیکھ لو شاید عمر کا علاج پاکستان میں ہی ہو جائے۔ حیدرآباد کے ایک ڈاکٹر کو عمر کی رپورٹ دکھا چکی ہوں، کوئی بھی راضی ہی نہیں ہوتا اس کے کیس میں ہاتھ ڈالنے کو۔ کراچی اور اسلام آباد میں بھی محسن، جو کہ دیور ہے، اسلام آباد میں بھی محسن بات کر چکا ہے، لیکن بے سود۔ امریکہ کے ایک سرجن ہے، محسن کے دوست ہیں، انہوں نے حامی بھری ہے سرجری کے لیے، وہ چاہتے ہیں اگلے مہینے تک آ جاؤں میں عمر کو لے کر، لیکن میں کیا کروں، کیسے جاؤں؟ عمر نے مجھے آزمائش میں ڈال دی ہے۔ وہ واقعی پریشان تھی، ان کی سے آنکھوں میں تکلیف تھی۔ تو کیا کرو گی اب تم؟ کیا تم عمر کو گود لینے پہ پچھتا رہی ہو؟ اللہ نہ کرے میں کبھی عمر کے ہونے پہ پچھتاؤں۔ بس میں خود کو بالکل بے بس سمجھ رہی ہوں اس وقت، میں بہت مضبوط ہوں، لیکن عمر کی بیماری مجھے توڑ رہی ہے۔ کوئی بھی ماں اپنے بچے کی بیماری نہیں دیکھ سکتی، یہ اس کے لیے سب سے مشکل چیز ہوتی ہے۔ میں جب عمر کو دیکھتی ہوں نا، جب اس کو تکلیف ہوتی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں ساری دنیا اپنے بیٹے پہ قربان کر دوں، بس کوئی اس کی یہ تکلیف دور کر دے۔ اس کی بیماری مجھے کھائے جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ نفیسہ تم یہ کیس چھوڑ دو، عمر کو لے کے امریکہ چلی جاؤ۔ زری نے وہ بات کہہ دی تھی جو ابھی تک وہ خود سے نہیں کہہ پائی تھی۔ اور وہ لڑکی، اس کا کیا ہوگا؟ تم جانتی تو ہو یہ کتنا ہائی پروفائل کیس ہے، اس میں ملوث لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، کوئی آئی جی کا بیٹا ہے تو کوئی میجر کا، کوئی ایم پی اے کا بھتیجا ہے تو کوئی کسی بزنس ٹائکون کا بھانجا۔ میں غرور نہیں کر رہی، لیکن یہ بتاؤ کیا کوئی اور وکیل ہے اس شہر میں جو یہ کیس لے گا؟ ان 10 لڑکوں نے مل کر 40 دن تک ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس لڑکی کے ماں باپ، میں وعدہ کر چکی ہوں ان سے کہ میں یہ کیس کسی صورت نہیں چھوڑوں گی۔ کیا نہیں کیا ان لوگوں نے اس کیس کو ختم کرنے کے لیے؟ اس بچی کے ماں کو معذور کر دیا، اس کے باپ کی نوکری ختم کروا دی، ان کی عزت 2 کوڑی کی نہیں رہی اس معاشرے میں۔ ایسے میں ان کے پاس بس ایک ہی چیز ہے، ایک ہی فکرہ ہے جس کی خاطر وہ یہ سب برداشت کر رہے ہیں، انصاف۔ بس ایک یہی لفظ ان کی امید ہے، میں یہ بھی چھین لوں؟ بتاؤ نظری میں کیا کروں؟
تم تصویر کا ایک رخ دکھا رہی ہو مجھے، دوسرا رخ میں دکھاؤں تمہیں؟ وہ عام سی صورت والی مخلص عورت رسان سے بولی تھی۔ انہوں نے عمر کو اسکول سے نکلوا دیا، تمہارے بینک اکاؤنٹس فریز کروا دیے، روز جب تم کورٹ جاتی ہو تو ان کے بھیجے ہوئے غنڈے تمہیں ہراساں کرتے ہیں، آدھی رات کو تمہارے گھر کے شیشے توڑ جاتے ہیں، جب تم بیکری سے سامان لینے کے لیے اترتی ہو تو تمہاری گاڑی کو بیچ سڑک پہ جلا دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر تمہارے بیٹے کا علاج نہیں کرتا، وہ درد سے تڑپتا رہتا ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر اس کو ایک پین کلر دینے کو تیار نہیں۔ اگلے ہفتے تک تمہارے گھر میں کھانے کا سامان بھی ختم ہو جائے گا اور تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ تم عمر کا علاج اور گھر کا راشن ساتھ میں مینٹین کر سکو۔ نفیسہ نے اس کی باتوں پر کرب سے آنکھیں میچ لیں، آنسوؤں کا ایک گولا تھا جو گلے میں اٹک گیا تھا۔ لیکن نہیں میری دوست، تم کیس مت چھوڑنا، یہ ضروری ہے، ان کو انصاف دلانا بہت آسان ہے، بہت سستا، ایک ہی قیمت ہے، بس اس کی بس ایک قیمت۔ وہ بہت سکون سے نارمل لہجے میں بول رہی تھیں۔ کیا بتاؤ مجھے، کیا قیمت ہے؟ نفیسہ کو ایک موہوم سی امید نظر آئی۔ عمر کی موت، بس یہی قیمت ہے اس کیس کو جیتنے کی۔ اور نفیسہ کو لگا تھا زری نے ان کے دل کو مٹھی میں لے لیا ہو۔ زری، تمہاری زبان نہ مفلوج ہو، یہ سب کہنے سے پہلے شرم آنی چاہیے تمہیں، تم اتنی آسانی سے میرے عمر کے لیے ایسے الفاظ کیسے استعمال کر سکتی ہو؟ میں پچھلے ایک مہینے سے تمہیں محبت، نرمی، پیار ہر انداز سے سمجھا چکی ہوں نفیسہ، لیکن تمہاری سوئی ایک ہی جگہ اٹک گئی ہے۔ کیس کا کیا ہوگا؟ کیا تم نے یہ سوچا عمر کا کیا ہوگا؟ میں تمہاری دوست ہوں، تمہارا آئینہ، میں وہی بات کروں گی جس میں تمہارا فائدہ ہو، تمہاری بھلائی ہو، تمہاری خوشی، اور یہ سب کچھ بس ایک انسان سے جڑے ہیں، عمر۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر تم پھر بھی کنویں میں کودنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں ساتھ کودوں گی، جو بھی تمہارا فیصلہ ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم دو چیزیں ساتھ ساتھ نہیں کر سکتی، کیس یا عمر میں سے کسی ایک چیز کو چننا پڑے گا۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، اگر عمر تمہاری سگی اولاد ہوتا کیا تم تب بھی اسی طرح سوچتی رہتی یا پھر ایک منٹ کے اندر فیصلہ کرتی؟ زری کی باتوں پہ نفیسہ نے زخمی نظروں سے اس کو دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں درد تھا، بے بسی تھی، کیا تھا جو اس وقت اس مضبوط عورت کی آنکھوں میں نہیں تھا؟ میں یہ کیس نہیں چھوڑ سکتی، میں پاکستان کے ایک ایک شہر میں جاؤں گی، ایک ایک اسپتال میں عمر کی رپورٹس لے کر جاؤں گی، کوئی تو ایسا ڈاکٹر ہوگا جو میرے عمر کا علاج کرے گا، کوئی تو ہوگا جس کو اپنے فرض سے محبت ہوگی۔ میں ہار نہیں مانوں گی، عمر میری کمزوری نہیں ہے، وہ طاقت ہے میری۔ اور ایک بات، اور اگر عمر کی جگہ میری سگی اولاد ہوتی تب بھی میرے لیے فیصلہ لینا اتنا ہی مشکل ہوتا جتنا اب ہے، کیونکہ جس پیشے سے میں منسلک ہوں وہ بہت مقدس ہے، اس کا تقدس میرے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ وہ یہ کہتی عمر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ زری وہیں اسے آدھی اجڑی گھاس پہ بیٹھی رہ گئی۔ اگلی صبح بہت ہی گرم طلوع ہوئی تھی، سورج تو جیسے اپنے تمام حساب بے باک کرنے کو تھا۔ حالے اپنے کمرے میں کھڑی بال برش کر رہی تھی، اس نے سفید لمبی قمیض کے ساتھ سفید ہی ٹراؤزر پہن رکھا تھا، جبکہ سبز دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگا کے، پنک لپ ٹنٹ لگا کے وہ یونی جانے کو تیار تھی جب ملازمہ نے اس کو دادا کا پیغام دیا۔ وہ اپنی اسٹڈی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ حالے نے سر ہلا کے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اور خود پہ ایک آخری نظر ڈالتی مطمئن سی اسٹڈی کی جانب بڑھ گئی۔ دادا جان کی اسٹڈی ہمیشہ کی طرح نفاست سے سیٹ تھی، تینوں دیواروں پہ کتابوں کے بڑے بڑے ریکس تھے، نہ جانے کہاں کہاں سے یہ کتابیں انہوں نے جمع کی تھیں، ان میں سے ایک چوتھائی حصہ حالے اور سفیر کا دیا ہوا تحفہ تھی۔ السلام علیکم دادا جان، اس نے سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ وہ اب بھی دروازے پہ ہی کھڑی تھی۔ میں تمہیں دیکھ کے ٹھیک ہو گیا۔ ان کے لہجے میں محبت تھی، خالص محبت۔ حالے کو اپنے رویے پہ بے اختیار شرمندگی ہوئی تھی، لیکن ڈھیٹ بنی کھڑی رہی۔ میرے پاس آ کے بیٹھو گی نہیں؟ مجھے کچھ کام ہے دادا، لیٹ ہو رہی ہوں۔ مجھ سے زیادہ ضروری ہو گئے اب تمہارے کام؟ نہیں، آپ سے زیادہ ضروری کوئی نہیں، اس نے سچ بولا تھا۔ پھر یہ تل کیوں مار رہی ہو مجھے؟ کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی دادا، آپ سے یہ دوری میرے لیے بھی سزا سے کم نہیں، لیکن آگے جا کے جو اذیت ملے گی اس کے مقابلے میں یہ سزا بہت کم ہے۔ کیسی سزا؟ میری ذات سے بھلا کبھی تمہیں کوئی اذیت مل سکتی ہے؟ ایسا کیا ہے حالے جس نے تمہارے ذہن میں یہ خناس بھر دی ہے؟ تم مجھ سے کھل کے بات کرو، کیا وجہ ایسی، کیا بات ہے جو تم مجھے نہیں بتا رہی ہو؟ کیوں مجھے چپ کی موت مار رہی ہو؟ آپ سے میری 2 دن کی بے رخی نہیں برداشت ہو رہی، اور بچوں، ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے جن کو اتنے سالوں سے چپ کی مار جا رہے ہیں آپ؟
یہ تو ان کا ظرف ہے کہ کبھی اف تک نہیں کیا انہوں نے۔ آج آپ کو اندازہ ہوا ان کی تکلیف کا؟ آپ اپنی بیٹی کے خون کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں دادا جان؟ اور اگر آپ ان کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں تو کل میرے ساتھ بھی کریں گے۔ اس سے بہتر ہے ہم دونوں ابھی سے فاصلہ رکھ لیں، کیونکہ آپ کا تو نہیں پتا بعد میں مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ تم اس کی وجہ سے میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے ہوئے تھی، تم اس کی وجہ سے مجھ سے فاصلہ رکھ رہی تھی، اس نے تمہیں مجھ سے دور کیا۔ میں 2 دن سے تمہارے منہ سے ایک لفظ سننے کو بےتاب ہوں، سوچ سوچ کے میرا ذہن مفلوج ہوا جا رہا ہے کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ تم نے مجھ سے بات تک کرنی چھوڑ دی، اور وجہ وہ محرمہ وہاج ہے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ حالے نے افسوس سے ان کو دیکھا۔ وہ صرف محرمہ وہاج نہیں، محرمہ نگین بھی ہے دادا جان۔ کبھی تو یہ وہاج نام کا ٹھپا اس کے نام سے ہٹا کے دیکھیں، وہ آپ کی نگین کا خون ہے، اس کا حق ہے آپ کی محبت پہ، کیوں کسی کا حق مار رہے ہیں آپ؟ ایک بار، بس ایک بار ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیں، وہ آپ کو مایوس کبھی نہیں کریں گی، وہ وہاج نہیں بنیں گی۔ وہ اب ان کے پاس رکھی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحوں تک وہ کچھ بول نہیں سکے، اور جب بولے تو ان کا لہجہ ایک ہارے ہوئے انسان جیسا تھا۔ میں اس کو جب بھی دیکھتا ہوں مجھے وہ نگین یاد آتی ہے جس کو میں نے وہاج کی مار کی وجہ سے اسپتال کے بستر پہ دیکھا تھا۔ اس کے بازوں پہ نیل تھے حالے، اس کے ہاتھ اتنے کھردرے تھے جیسے کسی مزدور کا ہاتھ ہو۔ اس کی آنکھیں، پتہ ہے اس کی آنکھوں میں کتنا کرب تھا، وہ بالکل سرخ تھی جیسے پتہ نہیں کتنی راتوں سے سوئی نہ ہو۔ ان کی آواز کانپی تھی، ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، لیکن آج شاید وہ بولنا چاہتی تھی۔ اس کی گردن پہ جلنے کا داغ تھا، اس کا پورا منہ سوجا ہوا تھا۔ میں نے شاید پہلی بار اس کو اتنے غور سے دیکھا تھا۔ وہ چہرہ، نگین کی وہ حالت میری آنکھوں میں حفظ ہو چکی تھی۔ میں اتنے سالوں میں ایک بار بھی اس چہرے کو بھول نہیں پایا۔ وہ مر گئی، میں اس کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکا۔ کیا تم میری اذیت سمجھتی ہو؟ انہوں نے دانت پہ دانت جما کے خود کو رونے سے باز رکھا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ اذیت تھی۔ دادا جان، ان سب میں آپ ہی کا کیا قصور؟ وہ ان کو اس حالت میں نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن اگر آج چپ رہتی تو شاید پھر کبھی نہ بول پاتی۔ میرا کیا قصور ہے اگر مجھے اس پہ پیار نہیں آتا؟ میرا کیا قصور ہے اگر تمہیں دیکھ کے میری روح تک سرشار ہو جاتی ہے، اور جب جب اس کو دیکھتا ہوں میرا خون کھولتا ہے، مجھے لگتا ہے کسی نے میرے دل پہ پیر رکھ دیا ہو۔ کبھی اس سے نگین کی خوشبو نہیں آئی۔ وہ میرے لیے کچھ نہیں ہے سوائے ایک اذیت کے۔ میں اس کو کیوں دیکھوں؟ جب میں نگین کو آخری بار نہیں دیکھ سکا تو اس کی اولاد کو کیوں دیکھوں؟ حالے ایک دکھ مجھے نگین کی جدائی نے دی ہے، دوسرا اگر تم دینا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے۔ یوسف سلطان حاضر ہے، بتاؤ کیا سزا ہے میری تم سے محبت کرنے کی؟ بولو نا حالے، ایک ہی بار مار دو مجھے۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور یوسف سلطان کے سینے سے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے دادا کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر مہر کے نصیب میں اس کے نانا کی شفقت اور محبت تھی تو وہ اس کو مل جائے گی، لیکن وہ اب اپنے دادا جان کو کوئی دکھ نہیں دے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ آئی ایم سوری دادا جان، مجھے آپ سے ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ آئی لو یو، میں دوبارہ کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی، میں کبھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی، آپ کو کبھی ہرٹ نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے دادا جان کے سینے سے لگے کہے جا رہی تھی۔ دادا جان نے چند لمحے اس کو محسوس کیا تھا، ایک سکون تھا جو انہوں نے اپنی رگوں میں اترتا محسوس کیا۔ بس میرا بیٹا، اب بس کر دو، اتنا مت رو۔ حالے بیٹا بس۔ چند لمحے بعد وہ اس کے سر کو چومتے محبت سے کہہ رہے تھے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ارے نہیں، ذرا دیکھو تو تمہارا میک اپ خراب ہو گیا۔ انہوں نے اپنا آخری حربہ آزمایا تھا۔ اللہ اللہ، کیا واقعی؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اف، آپ نے ایموشنل کر دیا، میں اس کو فکس کرنے جا رہی ہوں۔ کیا زیادہ ہی پھیل گیا کاجل؟ اس نے جاتے جاتے مڑ کے دیکھا۔ نہیں، اتنا بھی نہیں، تم تو ہر حال میں حسین ہی ہو، بالکل نگین کی طرح۔ حالے نے بس مسکرا کے ان کو دیکھا تھا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئی، لیکن سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر پوری طرح ٹھٹکی تھی۔ بچو، آپ کا بھائی یہاں؟ وہ اپنی حیرت چھپاتی بمشکل بولی تھی۔ نرگس نے کہا تھا، ابا نے کہا ہے میں کافی لے کر اسٹڈی کے دروازے پہ کھڑی رہوں جب تک تم اور ابا اندر ہو، جب تم جاؤ گی تب وہ مجھے اندر بلا لیں گے۔ حالے، انہوں نے نہیں بلایا یار۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کی آنکھیں سرخ تھی، پپوٹے سوجے ہوئے تھے، ٹرے میں رکھے کافی کے مگ اپنی بے قدری پہ ماتم کنا تھے۔ آپ نے کچھ سنا ہے؟ کیا اس کو یہ پوچھنے کی ضرورت تھی؟ مجھے اسی لیے تو بلایا گیا تھا حالے، وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ میں سب کچھ سنوں۔ انہوں نے مجھے اس لیے بلایا تھا تاکہ مجھے یاد دلا سکے کہ میں کس کی اولاد ہوں، میرا خون کون سا ہے۔ میں اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے ابا کی محبوب اولاد کو تکلیف دی تھی۔ میرا یہ گناہ نہیں معاف ہو سکتا، چاہے میں نمازیں پڑھوں، تہجد ادا کروں یا زمزم سے دھل کے آ جاؤں، میرا خون نہیں بدل سکتا۔ میں نہ جانے کس گمان میں جی رہی تھی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حالے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آج مجھے یقین ہو گیا
میں ہمیشہ باپ کی محبت کے لیے ترسوں گی، میں کبھی ابا کی محبت نہیں حاصل کر سکوں گی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ میرے بخت میں نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے میں نہیں لڑ سکتی۔ اس کے آنسو متواتر بہ رہے تھے۔ ہالے کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ اس سب کو فکس کرنا چاہ رہی تھی، لیکن یہ مسئلہ تو مزید بگڑ گیا تھا۔ وہ ابھی آپ کو بلا لیں گے، آپ کو غلط لگتا ہے، انہوں نے آپ کو یہ سب سننے کو بلایا تھا، اس نے تسلی دینی چاہی۔ ہالے، ان مگز میں دیکھو کیا ہے؟ اس نے ایک بتکا سا سوال کیا۔ کافی ہے بچوں، میں دیکھ چکی ہوں۔ بلیک کافی ہے یا بلیک کافی ہے یہ، اور ابا کو اس سے سخت چڑ ہے۔ وہ مجھے کبھی نہیں بلائیں گے ہالے، کبھی نہیں، کم از کم اس زندگی میں تو کبھی نہیں، وہ دکھ سے کہتی۔ ٹرے اسی طرح اٹھائے جانے کو مڑ گئی تھی۔ پیچھے ہالے نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، پچھتاوا بہت شدید تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے چہرے کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہی تھی۔ کبھی چہرہ دائیں موڑتی تو کبھی بائیں، کبھی چہرے کو اوپر اٹھا کر اپنی گردن پہ ہاتھ کو ہاتھ سے چھوتی تو کبھی آنکھ کے نیچے پڑنے والے حلقوں کو انگلیوں کے پوروں سے محسوس کرتی۔ ان کی یہ کارروائی پچھلے آدھے گھنٹے سے جاری تھی۔ شمس سامنے صوفے پہ کسی فائل کو دیکھتے ہوئے بیٹھے کئی بار ان کو بھی دیکھ چکے تھے۔ اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ فروا، بس بھی کر دو، آدھا گھنٹہ ہو گیا تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ایسا بھی کیا نیا ہے تمہارے چہرے میں جس کو تم دیکھے جا رہی ہو؟ مجھے لگ رہا ہے میرے حلقے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ تھوڑی کو دیکھو غور سے، یہاں سے اسکن لٹکنے لگ گئی ہے، دیکھو ذرا۔ وہ اب ان کی طرف گھوم گئی تھی۔ مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا، تمہیں تو خامخواہ کا وہم ہوتا رہتا ہے، پچھلے مہینے ہی تو سرجری کروائی تھی تم نے، اب یہ نیا شوشہ۔ وہ سخت بیزار نظر آتے تھے۔ مجھے پتہ ہے تمہیں جو تکلیف اٹھ رہی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، تم سے پیسے نہیں لوں گی میں، میرا بیٹا آ گیا ہے، اب تم اپنے باپ اور بھائی کی خیرات اپنے پاس رکھو۔ وہ اب دوبارہ آئینے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ جسے تم خیرات کہہ رہی ہو وہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے، وہ میں کماتا ہوں، میرا بیٹا کماتا ہے، نہ میں بھائی سے مانگ کر کھاتا ہوں نہ بابا سے، دن رات گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں میں، اور اسی کام کی وجہ سے تم یہ ہر آئے دن سرجری اور پتہ نہیں کون کون سے ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوتی ہو۔ اچھا، اتنے ہی قابل ہو تو آج تک کیوں نہیں ملا تمہیں پاور آف اٹارنی؟ وہ تو آج تک بھائی صاحب کے پاس ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی تمہیں کیوں اجازت لینی پڑتی ہے؟ کیا تم اپنی مرضی سے کمپنی کا گارڈ بھی بدل سکتے ہو؟ تمہیں تو اس کے لیے بھی بھائی صاحب کی اجازت درکار ہوگی، کیوں؟ صحیح کہا نا؟ وہ اندر تک جھلسا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو کچھ عرصہ قبل بابا نے پاور آف اٹارنی مجھے دے دیا تھا، انہوں نے اپنا دفاع کیا۔ اچھا، ایسا ہوا تھا؟ وہ سوچنے کی اداکاری کرنے لگی۔ او ہاں، یاد آ گیا مجھے، بالکل، تمہیں یہ پاور ملی تھی، لیکن 2 مہینے بعد ہی پاپا نے تمہیں ذلیل کر کے یہ پاور پھر سے تمہارے بھائی کو دے دی تھی۔ اور میں بتاؤں کیوں؟ کیونکہ تمہاری یہ غلط ڈیل کی وجہ سے کمپنی کو کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ بابا تو تمہیں کمپنی میں گھسنے بھی نہیں دینا چاہتے تھے، اور تب کس نے بچایا تمہیں؟ کس نے بچائی تمہاری ساکھ؟ میں نے، میرے اس عظیم دماغ نے، میری عقل نے بچایا تمہیں۔ میں نے وہ ساری بات میرے بیٹے کے سر ڈال دی تھی، اور وہ یہ ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ اس نے کیا ہے۔ اس نے بابا کے سامنے قبول کیا کہ یہ اس کی غلطی تھی، اور سفیر کو تو یوسف سلطان کا قتل بھی معاف ہے۔ میں نے اور میرے بیٹے نے بچایا تمہیں، وہ اپنے سینے پہ انگلی سے دستک دیتی کہہ رہی تھی۔ اس لیے اب تم اپنی قابلیت کے قصے مجھے تو مت ہی سناؤ شمس سلطان، وہ نخوت سے کہتی رخ موڑ گئی تھی، جبکہ شمس چند لمحے بے بسی اور خبت سے ان کو دیکھتے رہے، اور پھر سر جھٹک کر ایک بار پھر اسی فائل کی ورق گردانی میں مصروف ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھیں فائل پہ جمی تھی، لیکن دماغ وہ کہاں تھا؟ وہ کئی گھنٹوں سے غیر مرئی نقطے پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ جب سے ہالے گئی تھی اس کو کسی پل چین نہیں تھا، سوچ سوچ کے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، وہ کس طرح اس کے بغیر رہے گا؟ کل تک ہالے دنیا تھی، آج وہ ایک سراب بن گئی تھی جس کے پیچھے ہارون نے اپنی زندگی لگا دی تھی۔ اس کی زندگی تو ہالے سے شروع ہوتی تھی اور ہالے پہ ختم ہوتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، سارے پلانس تو ہالے کے ساتھ بنتے تھے، دن اس کے ساتھ طلوع ہو کے اسی کے ساتھ غروب ہوتا تھا، یکدم ساری زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ اس کے پاس کرنے کو کوئی کام تھا، نہ جانے کو کوئی جگہ۔ کیا واقعی اس نے خود کو ویسٹ کر دیا تھا؟ کیا اس نے ہالے کے علاوہ دنیا میں کچھ اور دیکھا ہی نہیں تھا؟ اور اگر ایسا نہیں تھا تو اس کو چین کیوں نہیں آ رہا تھا؟ جو آئینہ اس نے کل دیکھا تھا اس میں نظر آنے والے اپنے عکس سے وہ نظریں چرا رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں غرق تھا جب شاہد کمرے کا دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر آ گئے اور آ کے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ٹھیک ہوں پاپا، وہ بددقت بول پایا۔ باہر چلے گئی؟
تم میں نوال ایک فیملی کی طرح، وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ دل نہیں چاہ رہا، وہ بے دلی سے بولا تھا۔ حالے سے ملنے چلے جاؤ یا اس کو یہاں بلا لو۔ میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کر سکتا، اتنی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ ہاں، میں کل جو فیصلہ کر چکا ہوں اس پہ قائم رہوں گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس کے سامنے میں اپنا ضبط کھو دوں گا۔ ابھی مجھے اپنی ذات پہ بہت کام کرنا ہے۔ میں نے وقار رکھ تو لیا، لیکن میری تکلیف ابھی شروع ہوئی ہے۔ کچھ وقت لگے گا مجھے خود کو سنبھالنے میں۔ کل تو تم کچھ اور کہہ رہے تھے۔ پاپا، میری بیماری بڑی ہے، اس کا علاج وقت مانگے گا۔ یہ بچپن سے میرے وجود کو کھوکھلا کر رہی ہے، میری زندگی سے سارے رنگ چوس لیے ہیں اس نے۔ میرا سب کچھ صرف ایک وجود سے جوڑ دیا ہے۔ وہ چاہے تو ہنسوں، وہ کہے تو روں۔ بھیک مانگتے مانگتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کب خود کو کھو دیا، کب اپنی عزت کرنی چھوڑ دی، کب اپنی خوشی کو کسی سے منسوب کر لیا۔ کچھ نہیں پتا مجھے، یہ میرا ڈارک فیز ہے، مجھے اس سے نکلنا ہے۔ کیسے، میں نہیں جانتا۔ حالے کو میرا روگ نہیں بنانا پاپا، اس کو محبت ہی رہنا ہوگا۔ وہ میرے لیے نہیں بنی، وہ میری نہیں ہو سکتی۔ یہ بات میرے دل کو کھا رہی ہے۔ میرے پاس تو بس وہی تھی، میں اس کے علاوہ کیا کروں، کیا سوچوں، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ اتنے سال اس کو اپنا سمجھ کر جیتا رہا ہوں، ایک دن میں کیسے بھلاؤں۔ وہ اپنی کنپٹی کو سہلاتا کرب سے کہہ رہا تھا۔ ہارون، مت دو اتنی بڑی قربانی، جب برداشت نہیں ہو رہا تم سے۔ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا سوال ہے۔ تم اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے، اور اب تم اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہو، کیوں خود پر ظلم کر رہے ہو؟ تم نہیں ہو اتنے مضبوط، مت آزماؤ خود کو۔ ہارون، نہیں لو اپنے صبر کا امتحان، تم اس کو نہیں بھول سکتے۔ اگر میری جگہ رستم ہوتا تو کیا آپ اس کو بھی یہی کہتے؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کر رہا تھا۔ یہ سوال نہیں، خنجر تھا جو اس وقت شاہد حسین کے سینے کو چیر گیا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد پہلی دفعہ ہارون نے اپنی زبان سے رستم کا نام لیا تھا۔ وہ دونوں بیٹے ان کے دو بازو تھے، آج انہوں نے ایک بازو کے کٹنے کی تکلیف ایک بار پھر محسوس کی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے جانے کو اٹھ کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی دروازے کی چوکھٹ پہ تھے جب ان کو ہارون کی آواز نے روک لیا۔ آئی ایم سوری پاپا، آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ کیا نہیں تھا اس آواز میں؟ دکھ، شرمندگی، پچھتاوا۔ وہ مڑے نہیں، اور ان 14 سال بعد آج ہارون نے اس بارے میں بات کی تھی، جس بارے میں بات کرنے سے وہ اس لیے ڈرتا تھا کہ کہیں اس کے پیارے اس سے ناراض ہو کر اس کو غلط سمجھ کر اس کو چھوڑ نہ دیں۔ لیکن آج وہ خوف نہیں تھا، کیا وہ واقعی ٹھیک ہونا چاہتا تھا؟